وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 43۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تین چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھو، قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ شروع سے اب تک ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہم نے تو سمجھا کہ بس اس کا یہی مطلب ہے، لیکن اس میں ایک سمندر پوشیدہ ہے۔ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کبھی نیٹ سے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو گفتگو تھی اس کو آپ کھولیے گا، بسم اللہ میں بھی ایک سمندر پوشیدہ ہے، جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم غالباً آپ کے ارشادات میں سے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کے رازوں کو اگر میں کھولوں تو کئی اونٹ دفتروں کے لگ جائیں۔ تو ایسی یہ آیت مبارکہ ہماری دیکھی بھالی ہے، سنی سنائی ہے، اکثر کو یاد ہے، ترجمہ بھی یاد ہے، لیکن آج ہم اس آیت کے اندر اس کے علوم و معارف کی معرفت کے ساتھ داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ پہلے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ایمان لانے کی رغبت دی۔ وَآمِنُوا بِمَا وَصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، بڑے پیار کے ساتھ بنی اسرائیل کو، ان کے علماء کو، ان کے عامت الناس کو، اب اللہ رب العزت ان کو نیک اعمال کرنے کی، اپنی بندگی کی دعوت بھی دے رہا ہے، حکم بھی ارشاد فرما رہا ہے۔ اور عبادات میں جیسے کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ روز معاشر کی جان گداز بود، اولی پرسش نماز بود، کہ جب قیامت کے دن جانوں پر بنی ہوگی اور اللہ کے دربار میں سوال و جواب اور پوچھ گچھ کا، تفتیش کا عمل شروع ہو جائے گا، تو پہلا سوال نماز کا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کی ابتدا بھی اور اس حکم میں بھی اولیت نماز کو عطا فرمائی۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ اب تک جو آیات آئیں ان میں ایمان کا حکم تھا، یعنی اس آیت کا تعلق بتا رہا ہوں، پہلے ان میں ایمان لانے کا حکم تھا، ایمان کی طرف ترغیب تھی، ان کے اندر کے خبث باطن کو نکال کر خدائے واحد کی طرف لانے کا انہیں حکم دیا گیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد قیامت تک اپنی امت کو یہ بتایا کہ صرف ایمان لانے سے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، بات نہیں بنے۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف ایمان پر کبھی قناعت نہ کرو، بلکہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال جن کا حکم رب نے دیا ان کی ادائیگی میں محبت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ لگ جاؤ۔ یہ اللہ کی اور اللہ کے پیارے حبیب کی اطاعت۔ اور تیسرا اس کا پچھلی آیت کے ساتھ تعلق یوں بنتا ہے کہ پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان سے رک کر، یعنی کافر بن کر، منافق بن کر اپنی الگ جماعت نہ بناؤ۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اب جو مسلمانوں کی جماعت ہے اس میں آ جاؤ۔
جہاں مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں فرق ختم ہو جاتا ہے، جہاں اونچ نیچ، ذات پات، کالا گورا، عربی اجمی بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ روزانہ آئینہ اللہ میں دکھاتا ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کر، اور حکم یہ ہے کہ جب بھائی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہونے کے لیے آؤ نا، تو رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں کینہ اگر تمہارا ہے تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ دل صاف کر کے آؤ۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے ذریعے یہود کی بہت ساری بیماریوں کا علاج فرما رہا ہے۔ علماء بنی اسرائیل 3 بیماریوں کے اندر مبتلا تھے۔ افساد گیا ہو تو سامنے تک ہو گیا ہو۔ علماء یہود 3 بیماریوں کے اندر مبتلا تھے۔ نمبر 1 حرص، لالچی تھی نا، جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والی آیتوں کو چھپا رہے تھے کہ اگر یہ ان کو پتہ چل گئی یہ تو ادھر چلے جائیں، یہ جو ہمیں مال دولت دیتے ہیں وہ تو بند ہو جائے گی، ان کی چودراہٹ بن جائے گی، یہ سردار بن جائیں گے، رخ ادھر ہو جائے گا۔ ان کے سردار بھی وہ جس طرح کعب بن اشرف تھا، اور ان کے علماء بھی۔ اور دوسری بیماری ان کو حسد کی تھی، وہ میں وضاحت کے ساتھ عرض کر چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک جناب اسحاق علیہ السلام، ایک جناب اسماعیل علیہ السلام، پورا لیکچر ہے اس پہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو دی جانے والی، ملنے والی وہ مائی ہاجرہ، نکاح میں تو نہیں نا، وہ آپ کی لونڈی تھی، آپ کو دے دی گئی تھی۔ اور مائی سارا سے آپ کا نکاح ہوا حران میں۔ اب یہودی یہ الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان سارے کے سارے ان کے نبی ہمارے بابا ابراہیم کی لونڈی کی اولاد ہیں۔ کس قدر ان کے دل کے اندر نفرت، بغض اور عناد، اور پیغمبر اعظم اور سلسلہ پیغمبران، اس کو وہ کس طرح جھٹلا دیتے ہیں، کس طرح رقیق حملہ کر ان کے اندر کا خوب سے باطن جو ہے۔ اب یہ حسد جو یہودیوں کا تھا وہ دنیا کے اندر کسی اور کے اندر نہیں، کیونکہ یہ حسد کی انتہا تھی۔ اور تیسری ان کے اندر خود پسندی، وہ سمجھتے تھے کہ جیسے ہم پاک ہیں، جیسے ہم ثروت والے ہیں، جیسے ہم طاقت والے ہیں، جیسے ہمارا آئے گا قیامت سے پہلے اور ہم پوری دنیا پر چھا جائیں گے، جس طرح وہ آج دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دجال تو آئے گا لیکن ساتھ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتر جائیں گے، جناب مہدی علیہ السلام بھی آ جائیں گے۔ وہ لیڈا ایئرپورٹ جو مقام لد ہے جہاں پر اس کو قتل ہونا ہے، اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور میدان سج رہے ہیں۔ یہ 3 بیماریاں، ان 3 بیماریوں کے اللہ رب العزت نے اس حکم کے ذریعے 3 علاج فرما دیے۔ نماز کی وجہ سے ان کی خود پسندی دور ہو، نماز کی وجہ سے ان کی خود پسندی دور ہو۔ نماز میں انسان اپنا سب کچھ بھلا کے آتا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے آتا ہے، اور سجدے میں ذلالت کی انتہا تک اپنے سر کو رکھ دیتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی خود انسان اگر نماز میں اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہو نا، تو وہ نماز نہیں ہے، یا سمجھانے کی یا دکھانے کی اس کے اندر کوئی ذرا سا خیال بھی پیدا ہو جائے تو وہ نماز نہیں ہے۔ دوسری تھی مال کی محبت۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اب کروڑ روپیہ ہو تو 2.5 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے، اور جن کے پاس ارب ہیں تو 2.5 کروڑ زکوٰۃ بنتی ہے۔ غریبوں مسکینوں کو دائیں بائیں دے دیتے ہیں، لیکن 2.5 کروڑ کون نکالتا؟ اور یہاں اربوں ڈالرز والے، جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ نکالتا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر پھر آگے دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مال کو پاکیزہ فرما دیتا ہے، اس کے آگے وہ آئے گا۔ اور تیسرا، جب وہ جماعت میں شریک ہوں گے تو ان کا حسد ختم ہو جائے گا۔ جو آدمی باجماعت نماز پڑھنے والا ہو جاتا ہے
اور جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نماز پڑھی اور نماز کا جو رنگ ہے تو اس میں پھر وہ اب امیر آئے، غریب آئے، کالا آئے، گورا آئے، ایک رب کے سامنے تو آہستہ آہستہ جس کی نماز قائم ہو جاتی ہے حسد اس کے وجود سے نکل جاتا ہے۔ ہم آیت کی طرف آتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ آج کی آیت چھوٹی ہے لیکن بات اس کی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو۔ جہاں بھی آپ پڑھیں گے قرآن مجید میں کہیں بھی یہ نہیں ہوگا کہ اقرأوا الصَّلَاةَ نماز پڑھو، پڑھنے کا حکم نہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو۔ یہ بہت ساری کتابیں عرفاء بزرگ ان سے سنتے آئے، بہت ساری تشریحات، بہت ساری وضاحت ذہن میں تھی، لیکن پچھلے دنوں رب العزت عمر خضر عطا فرمائے کہ مولا پیر صاحب ان کے پروگرام میں شرکت ہوئی تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت انداز پیش کیا۔ وہ انداز یہ تھا، وہ فرمانے لگے کہ ہم سوچتے ہیں اور سوچ میں پڑھ کر جب میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے جب بھی نماز کا حکم دیا تو فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ یہ نماز کے پڑھنے اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق یہ ہے کہ جو تم حرف، حرکت، لفظ ادا کرتے ہو اس کا مکمل معنی، مفہوم، اس کا رنگ، اس کی کیفیت تمہارے اوپر طاری ہونی چاہیے۔ تم بہت سارے اللہ سے عہد کر رہے ہوتے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، ان کے اندر پھر سچا اور سچا ہونا ہوتا ہے۔ اللہ کا گھر ہے اس بستی میں، ہمارے اس محلے میں، اس سے بابرکت مقام کوئی ہے، اس سے محترم و محتشم کو مقام کوئی ہے؟ جب ہم نماز کے لیے آئے، نیت باندھی، وضو کر کے آئے، روحانی غسل کر کے آئے، پاک ہو کے آئے، پاکیزہ ہو کے آئے، اپنے آپ کو یہ سمجھ کے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اللہ کے در پر کھڑا ہوں اور میں اب اللہ سے ملاقات کرنے لگا ہوں، اور پھر سب سے پہلا کام انسان کیا کرتا ہے؟ ہاتھوں کو کھڑا کرتا، ہاتھ پہلے اٹھ جاتے ہیں، اللہ اکبر بعد میں، ہاتھ پہلے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہاتھوں کا پہلا کھڑا ہونا کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات انہوں نے فرمائی، یہ سرنڈر کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سرنڈر کرتا ہے۔ کوئی آدمی جنگ کے دوران پولیس ہو، فوجی ہو، جب کوئی بندوق تانتا ہے اگلا بندہ یوں کرتے تو پھر وہ گولی ٹریگل پر ہاتھ وہ بریک لگ جاتا ہے۔ میدان میں مقابلے میں کشتی میں پہلوان آ جائیں، اگلا یوں کر دے تو پھر مقابلہ ختم ہو جائے۔ یہ آپ کی بات میں سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب ہاتھ کھڑے ہو گئے تو بندے نے قبول کر لیا کہ بس میری بس، میں ختم، میری قوت ختم، میری طاقت ختم، میرا عروج ختم، میرا مان ختم، میری جوانی، میرا حسن، میرا جو کچھ بھی ہے وہ ختم، اے مالک۔ جس کے سامنے کھڑا اب یہ اینٹ گارے اور پتھر اور مکان اور اس کے سامنے تو ہم نہیں کھڑے، یہ تو اللہ کا در ہے، اللہ کا گھر ہے اور رب ذوالجلال اس نے تو ایک مرکز ہمیں دیا۔ دلوں کا کعبہ ہمیشہ رب ہوتا ہے، اور جب دلوں کا کعبہ رب ذوالجلال بن جاتا ہے تو نماز کا لذت اور نماز کا سرور جو ہے، نماز کی جو رنگ ہے، چاشنی ہے، وہ ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جب ہم سرنڈر کیا ہم نے، تو سرنڈر کرنے کے بعد کہ اے خالق، اے مالک، اے رازق، تو عظیم، تو کبیر، تو اعلیٰ، تو اکبر، اور پھر اس کی کبریائی کا اعلان، اللہ۔ اب اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ یہ حرام کر دیتی ہے کھانا پینا، بولنا، سلام کا جواب دینا، سلام دینا، سب کام حرام ہو جاتا ہے۔ اب بندہ باہر کی دنیا سے کٹ ہو گیا، جو باہر کی دنیا سے کٹ ہو گیا تو کٹ ہو بھی نہیں۔ اب وہ داخل کس میں ہوا؟ نماز میں، اور نماز کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات۔ اب جب اس نے سرنڈر کرنے کے بعد اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا، اللہ اکبر، تو فوراً اپنے سر کو جھکا لیا، ہاتھوں کو باندھ لیا، اور باندھا بھی اس نے اپنی ناف کے نیچے۔ آپ ذرا کھڑے ہونا تو ہاتھوں کو اگر ناف کے نیچے کریں تو آٹومیٹکلی آپ کا سر تھوڑا سا جھکے گا۔
اگر ناف کے صحیح نیچے نہ رکھیں گے تو پھر یوں اکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے. ہاتھ اگر ناف کے نیچے جس طرح ہماری شریعت ہو رہا ہے تو انسان کے بازو بھی جھک جاتے ہیں تھوڑے سے اور سر بھی جھک جاتے ہیں. اور نماز ہے ہی وہ جس میں انسان اللہ کے سامنے عاجزی. اور پھر اسی پر بس نہیں ہو جاتی بات. پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. پاک ہے تیری ذات، پاک ہے تو. و بحمدک، اور تیری حمد کے ساتھ میں ابتدا کر رہا ہوں. و تبارک اسمک، تیرا نام بڑی برکت ہوا. و تعالی جدک، اور تو بلند اور بزرگی والا ہے. اللہ کی کبریائی کا اعلان. صرف اللہ اکبر سے بات نہیں، اللہ اکبر سے آگے ہم اللہ کی کبریائی، جلالت، حمد اور اس میں داخل ہوتے ہیں. اور یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں حکم ارشاد فرماتا ہے کہ قریب نہ جاؤ نماز کے جب تم نشے کی حالت میں. اور نشہ کیا ہے؟ جب انسان کر لیتا ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا. عربی میں تعریف اس کی یہ ہے کہ نشہ اس حالت کو کہتے ہیں جس میں انسان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور یہ نہیں پتا ہوتا کہ اسے کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. اب آپ جب نماز میں کھڑے ہوں، ہم جو پڑھ رہے ہوں ہمیں خبر نہ ہو، اور جو امام پڑھ رہا ہو اس کی ہمیں خبر نہ ہو، تو پھر ہم نشے میں نہیں ہیں تو کیا ہے؟ تو یہ اللہ کی کبریائی اور جلالت اور بزرگی کا ذکر کرتے کرتے وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. سب عظمتیں، عبادت اور بندگی کے لائق مالک نہ بدھ، نہ چاند، نہ سورج، نہ زمین، نہ آسمان، نہ میرے خالق پیدا کرنے والے، تو ہے عبادت کے لائق. اور پھر انسان داخل ہو جاتا ہے کہاں پر؟ انسان کس وادی میں اپنے آپ کو داخل کر دیتا ہے؟ وہ وادی بڑی خوبصورت وادی ہے. حضرات جی بتا، اللہ رب العزت کے سامنے انسان کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ جو ہے یہ پنجابی میں یاد کریں، اردو میں یاد کریں، یہ بالکل رٹا ہوا ہونا چاہیے اور اس پر غور ہونی چاہیے. کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی رنگ بن جاتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو. دن میں ایک سجدہ تو ایک رکعت تو ویسے مل جائے، ہفتے میں مل جائے، مہینے میں مل جائے، سال میں مل جائے، کسی کو زندگی میں نہ ملے تو پھر اس کا پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور بندہ مومن اور بندہ خاصان خدا، ان کی تو ہر رکعت، ہر سجدہ، ہر حرکت، ہر قیام اللہ کی ذات کے ساتھ ملاقات ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. حضرات عزیز وقار، مالک سب تعریفیں تیرے. یہ الف لام جنس کا ہے، یعنی اگر کہیں کوئی تعریف ہے، مثلا اس کی تعریف کریں پلر لوہے کا بنا ہے، جتنی بھی اس کی تعریف کریں، لوہا پیدا تو زمین سے رب کر رہا ہے نا، وہ تعریف اللہ کی طرف جائے گی. کائنات کی کسی چیز کو بھی آپ لے لیں، اس ہر ایک کو نمو دینے والا میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا رب. تعریف حسن کی کریں، کائنات کے اندر بکھرے خزانوں کی کریں، جس چیز کی بھی کریں، وہ مالک کی طرف لوٹ کر جائے. حقیقی تعریف اسی کی ہے. جن سے تعریف اگر ہے تو وہ خالق کی ہے، وہ مالک ہے. تو بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے مالک تعریف اگر ہے تو کسی کی بھی نہیں. کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، کیا ہے، کتنا ہے، کب تک ہے؟ آخری سانس تک ہی ہے. میں نے کہا تھا کہ ہم مالک ہیں صرف تصرف کے. میری اتنی زمین ہے، آخری سانس تک وہ تصرف اللہ نے میرے اختیار میں دیا. اس پر میرا بیٹے ہوں گے، پھر ان کے ہوں گے، ان کے ہوں گے. یہ سرائے مہمان آتے ہیں چلے جاتے، آتے ہیں چلے جاتے. اور جو چیز جتنی ہم کہتے ہیں نا کہ میری 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 نہیں ہوتی، وہ میرا تصرف ہوتا ہے، وہ بھی کچھ ٹائم کے لیے ہوتا ہے، پھر وہ لے لیا جاتا ہے، بالجبر لے لیا جاتا ہے. اب جب ہم نے اللہ کی تعریف اس کا بھی اعلان کر دیا تو پھر الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت کی صفت رحمان کا ذکر، صفت رحیمی کا ذکر. مالک میں تیری رحمت کا بھی قائل، تیری مہربانی کا بھی قائل، تیری کرم نوازی کا بھی قائل. اور پھر یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی. آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے کے مالک یوم الدین، اور بندہ اقرار کرتا ہے ہم اللہ
اللہ کے سامنے اقرار کر رہے ہوتے یہ نماز ہے اللہ کی، دی اللہ نے، دی اپنے محبوب کو، دی معراج کی رات، بتایا طریقہ محبوب خدا نے ہمیں، حضور کی ادا بن گئی نماز۔ اور اب جو پڑھ رہے ہیں ہم تو یہ ہماری نماز ہے، ہمارا معاملہ ہے ہمارے رب کے ساتھ، تو ہم خود اپنے اللہ سے ہم کلام ہے، مخاطب ہے، ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، کوئی بیچ میں نہیں ہے۔ اور حضرات جی وقار جب ہم اللہ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے مالک تو ہی مالک یوم الدین ہے، وہ بدلے کا دن، وہ انصاف کا دن، اس کا مالک تو ہے، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ یہاں تو سول کورٹ، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ نا انصافیاں ہو جاتی، بادشاہوں کو انصاف نہیں مل رہا، ججوں کو انصاف نہیں مل رہا، لیکن تیری عدالت میں، تیری اس میزان عدل پر، وہاں پر جو انصاف ہوگا وہ دنیا دیکھے گی ہے میرے پاس، اور اس کا مالک تو ہے۔ میرے تمام اعمال ان کا وزن میزان اور ترازو میں وہاں کیا جائے۔ اور پھر بندہ آگے کہتا ہے ایاک نعبد، ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، اے رب ذوالجلال میرا بندگی کا تعلق بھی تجھ سے ہے، میرا عبادت کا تعلق بھی تجھ سے، کسی اور کے ساتھ نہیں، اس کا میں اقرار کر رہا ہوں۔ یہ روزانہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ مالک، اے میرے خالق، اے میرے رب، میری بندگی کا تعلق تجھ سے ہے، اور میں جانے لگا ہوں اس وادی میں، اور میں سر کو گرا دوں گا ابھی تیری بارگاہ میں، اور جو غایت تذلل کا مقام ہے، انتہائی ذلت کا۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں ہوتا، جس طرح مجھ پر تیرا یہ حق تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں، اسی طرح تجھ پر میرا یہ حق ہے کہ میں اب مدد بھی مانگوں تو تجھ سے مانگوں، مدد بھی مانگوں تو کس سے مانگوں؟ تجھ سے مانگوں۔ اب مالک تو ہے، رب تو ہے، معبود تو ہے، تو مدد میں کسی اور سے مانگوں۔ پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے میرے رب میں مدد بھی مانگتا ہوں تو تجھی سے مانگتا ہوں۔ آگے جو ہے وہ دعا بڑی خوبصورت ہے، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر بندہ مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ کہ اے مالک استقامت کے راستے پر چلنے والے جو ہیں نا، صراط مستقیم پر گامزن جو ہیں نا، جن کو تو نے ایسا راستہ دے دیا کہ وہ اس راستے پر ثابت قدمی کے ساتھ چل رہے ہیں، جو تیری محبت کا ہے، تیری اطاعت کا ہے، تیری رضا کا ہے۔ ہم تو کبھی منہ ادھر مارتے ہیں، کبھی منہ ادھر مارتے ہیں، حلال کے ساتھ حرام بھی شامل ہو جاتا ہے، نظر کے ساتھ بد نظری بھی آ جاتی ہے، نمازوں کے ساتھ گناہ بھی خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تیرے ویسے بندے بھی ہیں کہ جو تیرے خالص بندے، شیطان بھی ان کو بھٹکا اور گمراہ نہیں کر سکتا، وہ نیک ہیں، وہ پاک ہیں، جن کی قبریں بھی قیامت تک وہاں اللہ کا ذکر، مصطفیٰ کریم کی رحمت اور کرم نوازی ہیں، اور وہاں اس قبروں کے صدقے میں بھی وہاں جو آنے والے ہیں وہ بھی فیض کے خزانے لے۔ مالک ہمیں ان انعام یافتگان، ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ یہ ہم روزانہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کیوں کہتے ہیں؟ ایسی کہتے ہیں، یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ یہ اگر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ، قل هو اللہ احد اللہ صمد۔ یہ کیا ہے یار؟ ایک تو نماز ہو رات کو 2 نفل، ایک تو کم از کم اس طرح پڑھے نا انسان کہ اس میں انسان کھو جائے اس میں کہ میں اللہ سے عہد تو کر لوں، آج میں اللہ سے بات تو کر لوں۔ کبھی مصلی بچھا کے غار حرا میں حضور کیوں چلے جاتے تھے؟ اور یہ غار حرا انسان کی زندگی کی کیا ہے؟ یہی ہے کہ آپ جب آ گئے، آپ کا رشتہ دنیا سے منقطع ہو، اور پھر آگے انسان کہتا ہے غیر المغضوب، مالک جن پر تو نے غضب کیا ان کے راستے پر، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں ثابت قدمی سے چلا جو منعم علیہ ہیں، جن پر تو انعام کرتا رہا۔ اب حضرات عزیز وقار جو اس طرح بندہ نماز پڑھتا ہے، اور پھر جب وہ یہاں سے باہر جاتا ہے تو اسے پھر حیا بھی آتی ہے۔ پھر یہی نہیں، پھر قرآن کی کوئی پیاری سی آیا مبارک، قرآن خزانے، رنگ ہیں، لنگر ہیں، پھل ہیں، فروٹ ہیں نور کے، جس کو بھی آپ چنیں گے اس میں ایک الگ محبت اور رنگ پائیں گے۔ وہ کم از کم 3 آیات، بڑی 1 آیت، اس کے بعد آپ رکوع میں چلے گئے۔ رکوع کیا ہے؟ سر کو جھکا دینا۔ کیا کبھی ہم کسی بندے کے سامنے دن کو جھکے؟ ہماری گردن یوں ہوتی ہے،
یہ اللہ کی بارگاہ ہے جہاں ہم اپنے سر کو پورا 90 درجے ڈگری تک گرا دیتے ہیں، اور پھر سبحان ربی العظیم، پاک ہے تیری ذات جو عظمت و والی، وہاں بھی اللہ کی کبریائی، سمع اللہ لمن حمدہ، پھر سجدے میں چل، اور سجدہ اقصی غایت تذلل ہے، ذلت کی انتہا ہے۔ کبھی گلی میں آپ اس طرح کیا کسی اللہ کی بارگاہ کے علاوہ کبھی اس طرح کسی کو کیا یا کر سکتے ہیں ہم؟ نہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ ہے جہاں وہاں پہنچ کر اس کی عظمت و کبریائی کے سبحان ربی الاعلی، پاک میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے، مالک باہر کی جو دنیا ہے اس میں تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس میں تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اے میرے خالق، اے میرے مالک، تو اعلیٰ، تو بزرگ، تو برتر، تیری کبریائی اور تیری جلالت کا میں اقرار کر رہا ہوں، اور پیچھے سارے عہد و پیمان ہیں۔ اور پھر حضرات جی بخار التحیات کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری جانی عبادتیں تیرے لیے، مالی عبادتیں تیرے لیے، بدنی عبادتیں تیرے لیے۔ اب اللہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں مالک میری جانی عبادتیں، مالی عبادتیں تیرے لیے، بدنی عبادتیں تیرے لیے، اور کیا ہیں بھی کہ نہیں؟ اور پھر آگے حضور کی محبت اور عشق کی وادی میں ہم داخل ہو جائیں، اور کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور یہ گزر گیا غالباً، باقی میں آپ کو پورا وہ معراج میں جہاں جہاں یہ سارے معاملات ہوئے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ہم غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہاں پہنچو تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا، آپ کی ذات مقدسہ کا تصور ذہن میں لاؤ کہ تمہارا یہ سلام حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اور حضور فرماتے ہیں محبت والوں کا سلام میں خود سنتا ہوں۔ تو اس محبت کی معراج پر آپ السلام علیکم ایھا النبی کہیں، رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو چھوڑا نہیں، اور کیا السلام علیکا ایھا النبی، السلام علیکہ بھی آ گیا، اور ایھا النبی، اے نبی، سارے جھگڑے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان کو رب ذوالجلال اپنی معراج، اپنی تذلل، اور پھر اس کے بعد مرتبے، اور پھر جب نیازمندیاں پیش کرنے کے بعد اپنے پیارے محبوب کی بارگاہ میں انسان کو رب ذوالجلال خود لے کے جاتا ہے۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ اس طرح کرو، یہ واجب ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں، اگر ہم السلام علیکہ ایھا النبی نہ، اور پھر حضور پر درود پاک، اور پھر جو بندہ اپنے رب ذوالجلال سے یہ سارے عہد جو ہے جو وہ کر رہا ہے، جو اس نے کیے، ان کو کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور یہ سلام حدیث شریف میں آیا ہے جس کا مفہوم یہ سامنے پیچھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کائنات کے وہ سامنے، پیچھے مشرق، اس پورے ایریے کو ہم کہتے ہیں اے کائنات کی اتنے جہاں بھی رہنے والے لوگ، میری ذات کی طرف سے تمہیں سلام۔ اور سلام کیا ہے؟ سلام یہ بندہ عہد کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں نہیں، اپنے اس بندے سے کہ اے میرے بھائی، تجھ سے میری جان، مجھ سے تیری جان، تیرا مال اور تیری آبرو محفوظ رہے، نہ میں تیری جان کو گزن پہنچاؤں گا، نہ تیرے مال کو نقصان پہنچاؤں گا، اور نہ تیری آبرو اور عزت میں ہاتھ ڈالوں گا۔ اور پھر بندہ کہتا ہے بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوسرے اب ان کے آگے کتنا بڑا السلام علیکم ورحمۃ اللہ دعویٰ ہے، ہم نے تو یوں پھیر دیا۔ اگر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، کسی صحابی رسول سے پوچھیں، کسی آل اللہ سے پوچھیں، تو وہ یہ ہے بالکل آپ کا سامنے والا کونا، پیچھے والا کونا، بالکل یہ ڈگری والا، یہ سارا، ان کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں السلام علیکم۔ اس میں مالک جتنی بھی تیری مخلوق بستی ہے، میری طرف سے ان کو سلام، ان کی جان، ان کی مال، ان کی آبرو کی حفاظت جو ہے وہ میرے ذمہ، میری طرف سے انہیں امن اور سلام۔ اور پھر ادھر والوں، اور پھر جب بندہ باہر جاتا ہے، قتل بھی کرے، چوری بھی کرے، ڈاکہ بھی ڈالے، عزت میں بھی ہاتھ ڈالے ہیں، تو وہاں جا کر یہاں کا عہد بھول جائے، یہاں آ کر ان کا بھول جائے، تو پھر تو نماز تو ہم پڑھتے ہیں نا، قائم تو ہم نہیں کرتے۔ نماز پڑھی، پڑھ کے دکھائی رسول اللہ کے غلاموں، کیسے پڑھی؟ پڑھی نہیں، قائم کی۔ نماز قائم کی رسول اللہ کے غلاموں نے، صحابہ کبار نے، جناب علی المرتضیٰ نے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پڑھنے والا کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی۔
قائم کی امام حسین نے اور پڑھی یزیدیوں نے میدان کربلا میں، وہ بھی تو قتل کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے۔ تو اب ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں کہ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں یا قائم کرتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، میرے لیے اور آپ کے لیے یہ پیمانہ ہے کہ آج کے بعد جب ہم نماز پڑھیں تو اس کے اوپر کم از کم اس رنگ کی کوئی نہ کوئی جھلک جو ہے نا وہ تو آنی چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اور زکوٰۃ اس کا معنی ہے پاک۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے پاک، اور اصطلاحی شرع میں صاحب نصاب پر سال میں 40واں حصہ اپنے مال سے دینا یہ زکوٰۃ، جس مال پر سال گزر جائے۔ زکوٰۃ اس کا ایک معنی پاک کرنا بھی ہے اور بڑھنا، اضافہ کرنا بھی۔ جس طرح پودے ہوتے ہیں ان کی جو شاخیں ہیں ان کو کاٹا جاتا ہے، جن کی تراش خراش صحیح ہوتی ہے وہ پودے پھلتے پھولتے ہیں، یہ ان کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ عملی نمونہ اس نے ہمیں دے دیا۔ اور زکوٰۃ جو ہم اپنے مال کی ادا کرتے ہیں وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا پیسہ میں تو غریبوں کو دے، جس بندے کا کم از کم بھی کروڑ روپے ہے یا 80-90 لاکھ ہے تو وہ زکوٰۃ بھی تو بہت بڑی بن جاتی ہے، جو 2.5 لاکھ میں، 1.5 لاکھ میں، 1.25 لاکھ میں، تو وہ دیتے ہوئے انسان کو ذرا سا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جب محسوس ہو رہا ہو تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ جبر ہے۔ خوشی کے ساتھ انسان دے، اور دے کر دیکھیں آپ دل سے کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں دیتا کیا ہے آپ کو۔ حضرات نے وقت تفسیر کبیر نے یہاں پر لکھا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ صدقہ خیرات اس کے 6 فائدے، 3 دنیا کے اور 3 آخرت۔ جو دنیا کے 3 فائدے ہیں، نمبر 1 رزق میں برکت، رزق میں برکت۔ اور ہم رزق صرف یہ سمجھتے ہیں کہ روٹی رزق ہے، اناج غلہ رزق ہے، یہ کھانا پینا رزق ہے، نہیں، نیک اولاد بھی رزق ہے، اچھی صحبت کے دوست بھی رزق ہے، نیک پڑوسی بھی رزق ہے، اور آنکھوں کی حیا بھی رزق ہے، قدم گناہ کی طرف نہ اٹھیں یہ بھی رزق ہے، گھر میں با حیا با پردہ اور نظام صلات جیسا ماحول یہ بھی رزق ہے، یہ بے شمار رزق ہے، اور یہ رزق اللہ تعالیٰ عطا کرتا جاتا ہے۔ پھر فرمایا مال میں برکت آتی ہے، مال میں برکت آتی ہے۔ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ دے دے وہ بھول جائے، پہرہ دار رکھنے کی ضرورت نہیں، وہ اس کا پہرہ بن گیا، اس نے کڑا لگا دیا، اب اللہ کی ذات اس کے مال کی محافظ ہے، اللہ کی ذات اس کی حفاظت کرے گی، اس کو چور کا کھو جانے کا ڈر نہیں۔ یہ بیماریوں پہ بیماریاں، تکلیفوں پہ تکلیفیں، جانور مر رہے ہیں، مصائب آلام، یہ وہ چیز ہوتی ہے۔ اور ایک آدمی ہے اس کی کمائی اتنی نہیں، اس کے پاس دولت اتنی نہیں، لیکن جو جتنا ہے اس کو نہ کوئی بیماری آتی ہے نہ کوئی پریشانی آتی ہے، اس کے دوست بھی اچھے ہیں، وہ بیچارہ سٹیٹس میں بہت بڑا تو نہیں لیکن اس کے گھر میں ایک برکت ہے، امن ہے، سکون ہے، بیٹے اس کے تابعدار ہیں، معاشرے میں اس کا مقام ہے، لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، وہ رات کو اپنی نیند سوتا ہے، گولی کھا کے نہیں سوتا، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، عمر اس کی 60 70 80 سال پہنچ گئی ہے، وہ اپنی عبادت اچھے طریقے سے کر رہا ہے، تو پھر رزق اور کیا انسان چاہیے۔ اور ایک آدمی ہے وہ کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، مال ہے، دولت ہے، باغ ہے، سارا کچھ، نمک بند، چینی بند، اور دوائیاں اتنی ہیں کھا کھا کے معدے خراب، اور انسان کی یہ حالت بنی ہوئی ہے۔ اور اگر اس حال میں بھی انسان رب ذوالجلال کی طرف جھکنے والا بن جائے، آہوں اور آنسوں اور اس کی سسکیاں اور اس کے بداوے اور یہ چیز اس کو نئے سرے سے ہم علاج تلاش کرتے ہیں نا، یہ علاج نہیں، اصل علاج یہ ہوتے ہیں۔ اور جو اپنے رب کو راضی کر لے، جو یہ راز پا جائے، تو پھر اس کو ساری یہ برکتیں اللہ رب العزت نصیب فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا 3 آخرت، صدقہ عیبوں کو چھپائے گا، صدقہ عیبوں کو چھپائے گا، ستروں کو چھپائے گا۔ ایک تو یہاں ہے نا، اور ایک وہاں ہے، اصل ضرورت وہاں پر ہے۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اے رب ذوالجلال روز معاشر گر تو بینی حسابہ ناگزیر، اے مالک اگر میرا حساب لینا مجبوری بن جائے قیامت کے دن، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر، حضور کی نگاہوں سے ذرا چھپا کے میرا حساب لینا، مجھے حضور سے شرمندہ نہ ہونا۔ حضرات جی وقار پھر فرمایا قیامت کی دھوپ سے بچائے گا،
یہ صدقہ جو ہم کرتے ہیں. اور پھر فرمایا قیامت کے دن یہ تمہارا دیا ہوا صدقہ مال زکوٰۃ کا صدقات کا یہ جہنم کی آگ اور تمہارے درمیان آڑ بن جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اب سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو صرف سجدہ کرتے ہیں، اور عیسائی اور یہودی صرف دیوار گریا پر کھڑے ہو کر نہ وہ یوں کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. وہ چھوٹی سی ٹوپی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، وہ دیوار گریا فلسطین میں. ہمارے ایک چچا محمد امین، اس بچے کا دادا، وہ بڑے آسانے والی انہوں نے بات کی. وہ ایک دفعہ گئے ٹیکس اپنی نظر بنوانے کے لیے، تو ساتھ ہی گرجا ہے عیسائیوں. اب انہوں نے سمجھا کہ نماز کا زور کا ٹائم ہو گیا، وہ گرجے میں چلے گئے. اب سارے بندے اندر جا رہے ہیں، وہ تو کرسچن تھے عیسائی تھے. انہوں نے وہ کھڑے ہو گئے، ایک آدمی نے وہ سائرن سا بجانا شروع کر دیا. وہ کھڑے ہو کے اپنا وہ بھجن گا رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، وہ خاموشی سے کھڑے ہیں. وہ کھڑے کھڑے یہی ان کی عبادت. کبھی اتوار والے دن سنڈے کو آتا، ہمارا اٹک میں جو بازار بند ہوتا ہے ادھر بھی یہ کرتے. وہ ہمارے چچا محمد امین وہ اب جا کے ان کے ساتھ نیت نماز کی باندھ کر کھڑے ہو گئے. کھڑے ہوئے ابھی رکوع پہ جاتے ہیں، ابھی رکوع پہ جاتے ہیں، ابھی رکوع پہ جاتے ہیں. رکوع آئے تو تابنا انہوں نے کھڑے ہو. جب کافی دیر گزری تو انہوں نے یوں دیکھا تو وہ تو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں باندھے، وہ تو کھڑے ہیں. اور ادھر ایک آدمی وہ سارنگ بجا رہا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا یہ کیا ہے، آگے امام بھی نہیں ہے. تو انہوں نے نماز توڑی اور باہر آئی. یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے، یہ مسجد ہے کیا؟ انہوں نے کہا یہ مسجد نہیں، یہ گرجا ہے، یہ عیسائی عبادت کر رہے ہیں. تو عیسائیوں میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے. اب رکوع کے بعد سجدہ. تو اللہ رب العزت نے یہاں رکوع کا اس لیے ذکر کیا کہ اے یہودیو، اے بابلیو، بائبل والو، اب جو تم نے عبادت کرنی ہے تو وہ عبادت کرنی ہے جو میرا محبوب کرتا ہے، جس میں رکوع بھی ہے، جس میں سجدہ بھی ہے، جس میں قعدہ بھی ہے، جس میں جلسہ بھی ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا مطلب سمجھ آ گیا نا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اب یہ نہیں حکم ہے کہ تم رکوع کرو، اپنی نماز پڑھو. حکم جو حکم ربانی ہے کہ جہاں تمہارے مسلمان بھائی باجماعت نماز پڑھ رہے ہوں ان کے ساتھ کندھا ملا کے باجماعت نماز پڑھو. تو یہ باجماعت نماز کی فضیلت. اور دوسرا یہ کہ اپنی جماعت کو چھوڑو، اس جماعت میں آ جاؤ. اور اب جو تمہاری جماعت ہے نا، جو تمہاری نماز ہے، وہ جو تم خود پڑھتے ہو اپنی، وہ نہیں. اب وہ نماز ہے جو میرے مصطفیٰ کی نماز ہے. تمہاری نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، میرے محبوب کی نماز میں رکوع بھی ہے سجدہ بھی. آپ رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم نے رکوع کرنا ہے، اور اکیلے بھی نہیں پڑھنے کی. آ کر کوئی یہ کہہ دے میں تو جی گھر میں نماز پڑھ کے آ رہا. اللہ رب العزت نے اتنی سختی فرمائی، وہ نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ جو گھروں میں پڑھتے ہیں تو اگر ان بچوں کا اور بوڑھوں کا خیال نہ ہوتا تو میں لے کے جاتا تیل اور ان گھروں کو جلا دیتا. انسان اپنے سے دوسرے کو اعلیٰ اور افضل سمجھتا. آج بہت ساروں کو یہ بیماری ہے کہ وہ آگے جو مصلی امامت پر کھڑے اسے سمجھتے کچھ نہیں. اور یہ یاد رکھ لیں کہ اگر اس میں کچھ نہیں ہے تو پھر آپ کا یہ کام بنتا ہے آپ مصلی امامت سنبھالیں. اور اگر آپ نہیں سنبھالنے والے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر حکمران وقت وہ حبشی ناک کٹا غلام بھی تمہارا بن جائے نا ایک دفعہ، پھر فتنہ نہ ڈالو. اور پھر کل برن و فاجرن، اگر نماز جس کے پیچھے پڑھ لی ہے، اگر کوئی اور نہیں تمہیں نماز پڑھنی پڑ گئی تو پھر اب تم نے اس کو اپنے سے اعلیٰ سمجھا. ہاں کوئی ظلم، کوئی جبر، کوئی گناہ، کوئی برائی، کوئی ایسی چیز دیکھو تو اس کو بالجبر اٹھاؤ نا. پھر مصلی امامت، امام کی لگام جو ہے وہ مقتدی کے ہاتھ میں. مقتدی کے اندر اتنی جرأت ہو کہ امام جب وہ دائیں بائیں جا رہا ہے اس کو پکڑ کر کھینچ لے، جس طرح حکمرانوں کی لگامیں عوام کے ہاتھ میں. لیکن اگر اتنی بھی نہ ہو اور محض یہ ہو تو پھر یاد رکھ لینا کہ آپ اپنی نمازوں کو برباد کرو گے. مصلی امامت پر جو کھڑا ہے اس کے پیچھے آپ کے دل میں ذرا سی بھی بات چلی گئی، شک اور شبہ،
تو آپ کی نماز ضائع ہے۔ ہم پڑھتے کتنے، ہمیں نصیب کتنی ہوتی ہے، اور جو پڑھ لیتے ہیں اس میں وہ قائم کرنے والی کتنی ہوتی ہے، زندگی کو لے جانے چند نمازیں ہوں گی اور وہ بھی ہم ضائع کر دیں۔ حضرات علی وقار، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ایمان و ایمانیات کے حکم کے بعد تقوی اور طہارت کا حکم دیا گیا کہ نماز کو اچھی طرح قائم کرو تاکہ تمہارے دل نرم ہو جائے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو انسان قائم کر لے، اب اس میں معاشرت کا رنگ الگ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے بندہ یوں آتا ہے، آج وہ میرا بھائی کیوں نہیں آیا؟ تکبیر اولیٰ جس کی رہ جاتی ہے، حضور پاک چلے جاتے کہ اس کی تکبیر اولیٰ کیوں رہ گئی؟ 750 سرخ اونٹ اس کا دنیا کا نقصان ہو گیا۔ آج تو ہم کسی کی بھینس مر جاتی ہے چلے جاتے ہیں کہ اس کا نقصان ہو گیا، لیکن کسی کی نمازیں ہمارے بیٹوں کی چلے جائیں، بیویوں کی چلے جائیں، بچوں کی چلے جائیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں، اپنی چلے جائیں پرواہ نہیں ہوتی۔ اور یہ وہ دور اور یہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں اس قرآن کو تھامنے کی زیادہ ضرورت ہے، اس کے نور کے ساتھ اپنے سینوں کو منور کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، ان خوبصورت رنگوں کو ان روشنیوں کو اجاگر کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہم یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان تمام اعمال سے افضل ہے اور نماز تمام جتنی بھی عبادات ہیں ان سے افضل ہے۔ ایمان تمام اعمال سے افضل ہے کہ اگر ایمان نہیں تو کوئی عمل قبول، اور جب عمل کی دنیا میں آئے تو نماز جو ہے یہ سب سے افضل ہو رہا ہے۔ ایمان قلب کا فعل ہے اور نماز قالب کا فعل ہے۔ قلب میں ایمان کامل ہو تو یہ قالب جو ہے، جو اٹھنے بیٹھنے جھکنے والا ہے، اس کا بھی وہی رنگ اور وہی مقام۔ قیامت کے دن انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے ایمان کے قدم پر کھڑا ہوگا، پسینوں میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ وہ جو سوا نیزے والا دن ہوگا، یہ جو ہم پہن کے قبر کے حوالے ہوتے ہیں، یہ کبھی لباس اس کو آپ نے دیکھا؟ جنت میں تو انسان کا لباس ہی نہیں تھا، دنیا میں حشر میں ہوگا لباس، لیکن وہ لباس مومنین کا، ان کے ایمان کے نور کا لباس ہوگا جو انہیں پہنایا جائے۔ سورج جب سوا نیزے پر ہوگا تو پھر وہاں پر چھتری، سایہ، ایئر کنڈیشن، ایئر کولر کون سا ہوگا؟ وہ رسول اللہ کی رحمت کی چھتری کا ہوگا اور اپنے اپنے ایمان کا ہوگا، اور اس کی ضرورت انسان کو تب پڑتی ہے۔ حضور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل میت الا کالغریق المتغوص، مرنے والا ڈوبنے والے کی طرح ہے، جب وہ ڈوبنے لگتا ہے تو سہارے کی تلاش ہوتی ہے۔ ابھی ہم مست گھوڑے پر نفس کے سوار ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، کھانا پینا سونا گھر بار سارا کچھ ہے، لیکن یہ ایک دن یکدم ٹوٹ جائے گا، یہ یکدم ختم ہو جائے گا اور یکدم ہم میت بن جائے گا، آکڑے ہوئے پڑے ہوئے، بالکل چہرہ زرد ہو چکا ہوگا، روح پرواز کر چکی ہوگی، اور پھر ہمارے گھر والے کیا ہمیں رکھتے ہیں 2-3 دن، چلو پڑا رہے تھے، ابا جی ہیں ان کے ساتھ ذرا ان کی زیارت کرتے ہیں جلدی جلدی کے ساتھ، اور پھر خود اپنے بیٹے ہی اگر باپ کی لاش کے پاس گھر میں کمرے میں اکیلا رہنا پڑ جائے ڈر لگتا ہے۔ یہ عالم یہاں بن جاتا ہے، اور پھر یہ قبر ہی ہے کہ جو ان مردوں کو، ان میتوں کو سنبھال لے۔ اب یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، لیکن ان پتھروں کے سلوں کے نیچے کیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مومنین کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، منافقین کے لیے، کفار کے لیے اور گناہگاروں کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں؟ مومنین کے لیے وہ ملاقاتیں، وہ ساری روحیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، وہ سلام دیتے ہیں۔ صحابہ کرام جب کوئی دنیا سے جانے لگتا اس کے پاس آ اور کانوں میں آ کر کہتے میرا فلاں بھائی جو فلاں دن چلا گیا اس کو جا کے میرا سلام کرو۔ روایات ہیں، احادیث ہے، ایک دنیا، ایک نظام ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو اس کی اطاعت میں اپنی زندگی گزار کے جائیں، جو اس کی غلامی میں اپنی زندگی گزار کے جائیں، جو اس یقین کے ساتھ جائیں۔ اللہ رب العزت بھی یہ ارشاد فرماتا ہے فَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کر، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تجھے یقین حاصل ہو۔ کس چیز کا یقین؟ کہ تو ہی میرا ہے، اس چیز کا یقین کہ میں تیرا ہی بندہ، اس چیز کا یقین کہ مالک میری ایک سانس بھی میرے اختیار میں نہیں، مالک اگلا لمحہ بھی میرا نہیں ہے، تیرا ہے، تو مالک ہے۔ اور رب کا صرف مالک ہونا، رب ہونا، خالق ہونا، محیی اور ممیت ہونا، یہ صرف اس کا ہی انسان کو اگر یقین آ جائے نا تو پھر زندگی انسان کی سراپا نور بن جائے۔ تو ساتھیو، یہ
آئے مبارکہ ہے تو چھوٹی سی کہ واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو ہم نے آج کوشش کی کہ واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا کیا ہے، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا کیا ہے، اور زکوٰۃ سے انسان کو دنیاوی اور اخروی فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال بالکل جس طرح پانی کنویں کا اگر پڑا رہے خشک ہو جاتا ہے، چشمہ نکلتا رہے تو تازہ آتا رہتا ہے، درخت کٹتے رہے تو وہ ہرے بھرے رہتے ہیں، نہ کاٹا جائے تو وہ درخت بھی وہ جھاڑ بن جاتا ہے، وہ جنگلی بن جاتا ہے۔ مال اس سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ پھر اس میں جو مال کی برکت ہے اس کے رنگ انسان دیکھتا ہے۔ کئیوں کو غریبوں کو ہم نے امیروں سے خوشحال دے، کئی بڑے بڑے امیروں کو ہم نے بدحال دے، کہ ہمارے اپنے ملک کے حکمرانوں کو صرف ایک نگاہ دیکھ لیجیے۔ اور انسان جب اپنے گریبان میں جانتا ہے، اپنی زندگی کو دیکھتا ہے، تو ایک ایک چیز قرآن کی حق بات نظر آتی ہے۔ اور ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کی۔ اور یہ رکوع کرنے والوں کا اللہ نے ذکر کر کے عیسائیوں، یہودیوں کی، دوسرے دین والوں کی عبادات سے عبادت مستحوی کو جدا کر دی، اور وہ مثال کے ساتھ میں نے آپ کو واضح کر دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔